जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, बुखारी में हदीस में है ये, एक सफ़र में थे, मुसलसल सफ़र होता रहा, सहाबा को बड़ी थकावट हो गई। किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह थकावट बहुत हो गई है, अगर आप मुनासिब समझें तो काफ़िला रोक कर आराम करवाएं। आपने फरमाया बहुत अच्छा। आप अगर उस वक्त फरमाते नहीं नहीं चलो, तो हो सकता है किसी के दिल में आता कि जी हमको तो आराम का बहुत तकाजा है, मगर क्या करें, हुजूर ने माना नहीं। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, काफ़िला रोकते। काफ़िला रोका गया। अब कहाँ रोका जाएगा कि ऐसी जगह देखेंगे जहां साए में बैठने की जगह हो। अरब चूंकि हमने सबने देखा नहीं, इसलिए अरब में खुश्क पहाड़ है, खुश्क वादियां हैं, नीचे रेत है, ऊपर नंगा पहाड़ है, कहीं कहीं झाड़ियां होती है, कहीं कहीं दरख्त है। तो अब उन्होंने देखा पहले झाड़ियों वाली वादी कहीं जब आएगी वहां काफिला रोका जाएगा। बहरहाल तो आगे एक झाड़ियों वाली वादी आ गई और वहां काफिला रोका गया। तो हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमने देखा सबसे अच्छी झाड़ी जिसमें ज्यादा साया हो उसको हम हुजूर के लिए रखेंगे। चनाचे इस झाड़ी के बारे में तय हुआ कि यहाँ इसके नीचे हुजूर आराम फरमाएंगे। बाकी कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे, कोई साहबी किसी झाड़ी के नीचे जहां साया था लेट गए। आप अलैहिस्सलाम भी एक झाड़ी के नीचे आराम के लिए लेट गए। आपके पास जो तलवार थी वो आपने झाड़ी के साथ लटका दी। थोड़ी देर में एक आदमी आया, ये नहीं मालूम ये कहां से आया था, वो कोई खतरनाक इंसान, और उसने तलवार उठाई और नयाम से निकाल करके अब हुजूर को हमला करना चाहा। तो हुजूर की आंख खुल गई। हुजूर ने जब देखा ये तो तलवार लिए हुए है और सिर्फ नीचे मारनी है, तो जो है उसने देखा ये तो जाग गए, तो उसने फौरन कहा आपको कौन बचा सकता है, अब मैं यमनाओ का मिन्नी, कौन बचा सकता है आपको। तो हुजूर ने बहुत इत्मीनान से कहा अल्लाह। तो जो ही हुजूर ने अल्लाह कहा तो उसको झटका लग गया और तलवार हाथ से गिर गई कब कभी। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम उठे बैठे, वो तलवार अपने हाथ में ली और क्या फिर साहबे किराम को बुलाया। साहबा उठकर जमा हो गए, कहने लगे ये शख्स मुझ पर कातलाना हमला करने के लिए आया था, तलवार इसके हाथ में थी। हाँ हुआ जा, ये है, ये यही अल्फाज हैं बुखारी शरीफ में, हाँ हुआ जा, ये है। कई साहब एकदम खड़े होकर कहने लगे यार रसूल इजाजत दे, इसके गर्दन उड़ा देंगे। तो बिल्कुल नहीं, किसी को इजाजत नहीं। इसके माना क्या है? इसके माना यह है कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने की इजाजत दे दे तो हक था, यकीनन दुरुस्त था, कानूनन भी दुरुस्त, अखलाकन भी दुरुस्त। मगर हुजूर ने सोचा इसकी भी बच्चे बाद में कहते रहेंगे कि मोहम्मद ने हमारे वालिद को कत्ल करा दिया, मैं नहीं चाहता मेरे बारे में कोई इन जुमला बोले। इस तरह के न जाने कितने वाकयात हुए हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने जात के लिए बर्दाश्त कर लिया, माफ कर दिया कि नहीं। एक औरत ने हुजूर की दावत की। उस औरत का नाम है ज़ैनब। ये यहूदी औरत थी। उस औरत ने ये सोचा कि बहुत कोशिशें हुई मगर इनको हम ख़त्म नहीं कर सके, अब एक तरकीब मैं करूंगी, मैं उसको जहर खिलाऊंगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अब वो बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, आप मेरी दावत कबूल करें, मैंने सुना है आप दावत कबूल करते हैं। हुजूर फरमाया बिल्कुल। कहने लगा मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, आप बताएं क्या चीज़ बनाऊँ आपके लिए। फरमाया जो तुम्हारी मर्जी। कहने लगा मेरे पास एक बहुत अच्छी बकरी है, उसको मैं ज़बह करूँगी। फरमाया ठीक है वही करो। कहने लगा अच्छा ये बताइए उस बकरी का कौन सा पीस आपको अच्छा लगेगा, मैं वही तैयार करूँगी। आपने फरमाया जो मर्जी। बहरहाल उसने पूछा एक दो से इनको ज़्यादा पसंद कौन सा हिस्सा है, तो उसमें अच्छी तरह से उसने जहर भरा और जहर में उसको पकाया और उसके बाद भेज दिया। इत्तिफाक से उस वक्त बाकी साहबा तो अपने कामों में मशगूल थे। हुजूर के पास एक साहबी थे, उस साहबी का नाम था बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर। बिश्र इब्न बरा इब्न मारूर ये आपके पास बैठे हुए थे। तो जब उस औरत वो लेकर के आई गोश्त, तो आपने एक पीस खुद ले लिया और एक पीस उनको दे दिया, या उनको कहा तुम भी उठाओ। उस साहबी ने उठाया, चबाना शुरू किया। हुजूर ने अपने मुंह में जब लुकमा रखा तो उस लुकमे के अंदर से आवाज आई फी सिम्मुन, मेरे अंदर जहर है। हुजूर ने फौरन निकाल दिया। लेकिन ये जो जहर, जितनी देर ये लुकमा जबान पर रहा है उसकी उतनी देर में लुआब के साथ उसका असर आ गया और लुआब जो है वो नीचे उतर गया। ये लुआब जो नीचे उतर गया तो आपने फौरन महसूस किया जहर का असर हो गया, लेकिन लुकमा आपने निकाल दिया। वो जो सहाबी थे इतनी देर में उन्होंने चबाया और नीचे उतारा, उन्होंने चबाया नीचे उतारा तो वो फौरन मर गया, शहीद हो गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया, ज़ैनब को, फरमाया सही सही बताओ तुमने क्या किया है। उसने कहा जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत दुख है, आपने मेरा खाना वापस भेज दिया। हुजूर ने फरमाया तुम सही सही बताओ तुमने क्या किया था। बहरहाल वो मजबूर हो गए। उसने कहा फिर सही सुनना चाहते हैं तो सुनिए।
میں نے اس میں زہر ملایا تھا، اور اس لیے زہر ملایا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کا صفایا ہو جائے گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اب کیا پتا چلا؟ کہ لگا یقیناً آپ نبی ہیں۔ ٹھیک، اس وقت حضور نے فرمایا تم نے مجھے زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی، میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو معاف کر دیا، البتہ یہ شہید ہوا ہے، اس کا تو میں اپنے سر نہیں لے سکتا، اس کے والد سے پوچھوں گا یا اس کے بیٹوں سے پوچھوں گا کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انصاف، اس نے زہر دے کر ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس عورت نے کہا بالکل انصاف یہ ہے کہ سزا مجھے لگنی چاہیے، اور سزا کیا ہے؟ قصاص۔ تو اس عورت نے کہا مجھے پہلے مسلمان ہونے دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو قانون نافذ کرنا ہے وہ آپ نافذ کریں۔ تو چنانچہ وہ گئی، وضو وغیرہ یا ہو سکتا ہے غسل کر کے آئی ہوگی، اس نے کلمہ پڑھا۔ اب جب وہ مسلمان ہوئی تو یہ صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہ لگے یا رسول اللہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے، اور زہر کی یہ حدیث جو میں نے سنائی یہ بخاری شریف میں ہے۔ خیبر کا بیان جہاں ہے، خیبر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ہے۔ خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر نارتھ کی طرف ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے وہ علاقہ، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا، ورنہ اگر قتل کر دیتے اجازت تھی، قانوناً درست تھا، مگر آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کل کو لوگ کہیں گے محمد تو لوگوں کو بلا وجہ کے بھی قتل کا، کاش وہ معاف کر دیتے، چنانچہ معاف کر۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت مشہور لیڈر تھا جو 20-25 سال جیلوں میں رہا، اس کے بعد پھر وہ رہا بھی ہوا، پھر وہاں ساؤتھ افریقہ میں اس کی حکومت بھی چلی، پھر وہ مر بھی گیا، اس کو بہت بڑا وہ نوبل انعام بھی ملا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نام ذہن میں آ گیا ہوگا، ٹھیک، اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ اس نے جیل میں 20-25 سال کی جیل میں اس نے سیرت کی کتاب پڑھی، اس میں جب وہ باہر آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے لیکچر دیا تھا، اس لیکچر میں اس نے کہا کہ محمد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے کسی پر کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو کہا میری طرف سے تم سب آزاد ہو، انسانی تاریخ میں یہ کیریکٹر کسی کا نہیں۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں تھا، اور سیرت کی کتاب اس نے جیل میں پڑھی تھی، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ قبضے میں کیا اور سارے مکے کے وہ ظالم اب آپ کے سامنے تھے، اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، آزادی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کوئی نہیں مارا جائے گا۔ چنانچہ ناحق خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی شہر کوئی قوم فتح کرے پھر ناحق خون نہ بہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری انسانی تاریخ میں، جنگوں کی تاریخ میں پڑھنے والے پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے کسی ملک پر فاتحانہ قبضہ کیا وہاں عصمت دریاں ہوئی ہیں، ناحق قتل ہوئے ہیں، لوٹ مار ہوئی ہے، لوگ مارے گئے ہیں۔ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے، جب آپ نے مکہ فتح کیا کوئی ایک عصمت دری کسی عورت کو تب دیکھا بھی نہیں کسی نے، کسی ایک آدمی کا ناحق قتل ہرگز نہیں، کسی ایک گھر کو لوٹا گیا ہو ہرگز نہیں، محمد رسول اللہ کا قتل۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انسانوں کے ساتھ، رویہ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک چچیرا بھائی تھا، پتر بھائی، میں سوچتا ہوں ابو سفیان ابن حارث، ابو سفیان ابن حرب وہ دوسرا انسان ہے یا ابو سفیان ابن حارث دوسرا انسان ہے؟ ابو سفیان ابن حرب کافروں کے لیڈر رہے ہیں ایک زمانے میں، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی تھا، اور وہ سخت مخالف تھا اور گالیاں دیتا تھا، اور حضور کی شان کے خلاف بہت ناقابل برداشت شعر کہتا تھا۔ چنانچہ اس دکھ کی وجہ سے جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا معافی مانگنے کے لیے، حضور نے فرمایا میرے سامنے مت آنے دو اسے، مجھے اسے بہت دکھ پہنچا ہے، جب اسے میں بول کر یہ میرے نہیں آنے دینا۔ اب وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح سے مجھے سامنے تو آنے دیں۔ صحابہ نے کہا بھائی حضور نے منع کیا ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے ایسی گندی شاعری کی تھی حضور کے متعلق جو ناقابل برداشت تھی، تو اس لیے حضور کو بھی دکھ، اور دکھ کس سے تھا؟ یہ میں پاؤن پتر بوئے، اپنا سگا چچیرا بھائی ہے، اس نے میرے متعلق یہ شاعری کی ہے، تو اس لیے حضور نے تو منع کر دیا۔ اب اس نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت عمر سے، میں تو کہاں کوئی ترغیب مجھے بتاؤ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، جہاں حضور بیٹھے بھی ہوں گے سفر میں ہیں، مدینے میں نہیں ہے، حضور سفر میں ہے، اور یہ وہیں سفر میں آ کر کے ملا تھا۔ سفر میں کیا؟ حضور مدینہ سے چلے ہیں مکہ فتح کرنے،
اور یہ شخص مکے سے چلا، راستے میں ملا، اور راستے میں مل کر اس نے کہا میں حضور کے پاس جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، معافی مانگوں گا، آج تک جو ہوا سو ختم۔ تو حضور نے فرمایا خبردار میرے سامنے مت آنے دینا۔ یہ دو آدمی آئے تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث اور ایک کا نام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ۔ یہ عبداللہ ابن امیہ حضور کا پفتر بھائی، پھوپھی ذات بھائی، اور ابو سفیان ابن حارث حضور کا چچیرا بھائی، اور یہ دونوں سخت ترین مخالف تھے اور گالیاں دیتے تھے حضور کو، اور حضور کی ہجو میں گندے اشعار کہتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے مت آنے دو۔ انہوں نے کئی صحابہ سے پوچھا کہ تدبیر بتاؤ، تو کئی صحابہ نے مشورہ دیا ایک کام کرو، جہاں حضور بیٹھے ہوں گے تم سامنے سے گزر جاؤ، اور سامنے سے گزرتے گزرتے کہو ہم تو رحمت والے کے پاس آئے ہیں، سر جھکا کر کے آئے ہیں، ہمیں کیوں حاضر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ یہ کہتے کہتے گزر جانا۔ ٹھیک، اب وہ کہتے کہتے گزرتے ہوئے چلے گئے، جو ہی وہ نکل کے حضور نے فرمایا لاؤ بلاؤ علی سے واپس آ گئے، واپس کہنے لگا فرماؤ، کہنے لگا کیا فرمائیں گے؟ ہمارا سارا کردار آپ کے سامنے ہے، اب معافی اور کلمہ۔ حضور نے فرمایا معافی بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھو۔ ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد اب حضور چل رہے ہیں نا مکہ فتح کرنے کے لیے، وہ بھی ساتھ۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان آگے آگے، وہ حیران ہو گیا بھائی یہ تو ابھی کل یہاں سے گیا تھا، کل تو تھا ہمارے ساتھ یہ، اور آج یہ واپس ان کے ساتھ آ گیا۔ بہرحال ابو سفیان، عجیب بات، اللہ۔ خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت ترین نقصان پہنچایا، اور خالد بن ولید فتح مکہ میں سب سے آگے آگے جھنڈا لے کر۔ خیر، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے۔ تو ایک مرتبہ جب خطرناک حملہ حضور پر ہو رہا تھا اور چاروں طرف سے بارش کی طرح سے تیر برس رہے تھے حضور پر، تو اس وقت ابو سفیان حضور کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا محمد بہادر میں نے بہت دیکھے مگر تم جیسا بہادر نہیں دیکھا، تمہیں تو گھبراہٹ ہی نہیں ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ اس وقت حضور نے شعر پڑھا تھا، انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بخاری میں ہے یہ حدیث۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تکلیف دینے والوں کو بھی یہاں سے دکھ نہیں پہنچایا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ حضور کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے حضور کے دشمن تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے اس کے کردار کے اندر یہ کمی ہے، اس کے کردار کے اندر یہ خامی ہے۔ اس کے دین پر تو حملے لوگوں نے کیے لیکن حضور کی ذات پر نہیں۔ تو لہٰذا ہم زندگی ایسی گزاریں گے کہ کسی کو ہم سے کوئی گلہ نہ ہو، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے۔ ہم جب واپس جائیں تو ہمارا جب چیپٹر کھلے گا تو ہمارے دوست ہمارے متعلق کمنٹس پاس کریں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے سسرال والے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے کلیگ، ہمارے دفتر والے، ہمارے ڈپارٹمنٹ والے، ہمارے پروفیشن والے ہمارے متعلق جب کمنٹس پاس کریں گے تو زبان سے کیا کمنٹس ہوں گے؟ کسی کے دل میں ہمارے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، ایسی زندگی گزار کر دکھائیں۔ یہی اسلام کا میسیج ہے۔